السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصر نماز کا طریقہ اور حکم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، نماز قصر کا طریقہ بتا دیجئے۔ واضح رہے، قصر نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنے شہر یا علاقے سے باہر کم از کم 3 دن 3 رات کی مسافت کے سفر کے ارادہ سے نکلے، جس کا اندازہ 48 میل یا 77 کلومیٹر سے لگایا گیا ہے، اور اس شخص کا ارادہ وہاں 15 دن سے کم قیام کا ہو، بشرط یہ کہ جہاں قیام کر رہا ہے وہ جگہ مسافر کا وطن اصلی یا وطن اقامت نہ ہو، تو یہ شخص قصر پڑھے گا۔ قصر نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 4 رکعت والی فرض نماز 2 پڑھے گا۔ مغرب کی نماز حسب سابق 3 رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ اسی طرح وتر کی نماز بھی چونکہ واجب ہے، اس لیے وتر بھی پوری 3 رکعت پڑھنی لازم ہوگی۔ اب سنتوں کا کیا حکم ہے؟ سنتوں کا حکم یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نمازوں کی مؤکدہ سنتیں نہ پڑھنے کا اختیار ہوگا، البتہ پڑھ لینا افضل ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر سفر جاری ہو اور سنتیں پڑھنے میں حرج ہو تو چھوڑ دے، یعنی قافلہ یا گاڑی یا ٹرین یا جہاز وغیرہ نکل جانے کا خطرہ ہو تو پھر سنت مؤکدہ نہ پڑھے، اور اگر سفر کے دوران کہیں قیام ہو اور اطمینان ہو تو سنتیں ادا کر لے۔ البتہ فجر کی سنتوں کی تاکید چونکہ دیگر سنن مؤکدہ کے مقابلہ میں زیادہ آئی ہے، اس لیے حتی الامکان فجر کی 2 رکعت سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے سفر جاری ہو یا کار رکا ہوا ہو۔ باقی سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا حکم حالت سفر میں بھی وہی ہے جو اقامت کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اگر پڑھ لے تو ثواب ملے گا اور نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قصر کا حکم یہ ہے کہ شرعی سفر میں 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر کرنا ضروری ہے، یعنی اگر مسافر امام یا منفرد تنہا نماز پڑھنے والا ہو تو اس کے لیے قصر کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی یا لاعلمی کی وجہ سے سفر میں 4 رکعت پڑھ لے اور قعدہ اولیٰ میں بیٹھا ہو تو اس کی فرض نماز ہو جائے گی، تاہم اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اگر اس نے سجدہ سہو نہ کیا تو اس کی نماز ناقص رہ جانے کی وجہ سے اس نماز کے وقت کے اندر واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر وقت گزرنے کے بعد اعادہ واجب نہیں ہوگا، اور اگر قعدہ اولیٰ میں بیٹھا ہی نہیں تو اس کی فرض نماز ہی ادا نہیں ہوئی، اس سے فرض نماز دوبارہ قصر کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص حالت سفر میں کسی مقیم امام کی اقتداء میں نماز پڑھے تو وہ امام کے تابع ہو کر پوری 4 رکعت ہی پڑھے گا، 2 رکعت الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتاویٰ شامل جلد نمبر 2 صفحہ 121، مراقی الفلاح صفحہ 440۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔